ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں اور انسان تو طے خطا کا پتلا ہے۔ انسان کی ذات اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی بعض برائیاں خامیاں دوسروں کو معلوم ہوتی ہیں اور کچھ چھپی رہتی ہیں۔ شریعت اسلامی میں زندگی گزارنے کے رہنما اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے عیوب اور نقائص کو تلاش نہ کیا جائے، اور اگر نظر آ بھی جائیں تو انہیں چھپایا جائے، اچھالا نہ جائے۔ مگر چند لوگوں کی طبیعت مکھی کی طرح ہوتی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھنا پسند کرتی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ دوسروں کی چھپی ہوئی برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان برائیوں اور عیبوں کو دوسروں پر کھولنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے عیب کو دیکھے اور دوسروں کے عیب سے اندھا ہو۔ جب انسان کی سوچ دنیاوی اور مادی ہو اور اس کی ساری کوشش یہ ہو کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے تو اسے اپنے عیب دکھائی نہ دیں گے، اور اگر دکھائی دیں تو ان کو نظر انداز کر دے گا۔ اگر نظر انداز نہ کر سکے تو اس کے لیے کوئی بہانہ اور من گھڑت وجہ ڈھونڈ لے گا تاکہ اس عیب کو عیب نہ سمجھے کہ اپنے مقصد تک پہنچنے کا طریقہ کار اور ذریعہ سمجھ لے، حالانکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عیب تلاش کرنے والا جس عیب کی وجہ سے دوسروں سے نفرت کرتا ہے، اس کے لیے اپنے اندر وہی عیب پایا جاتا ہے، اس عیب سے نفرت نہیں کرتا۔ عقل مندی یہ نہیں کہ آدمی لوگوں کے عیب تلاش کرے اور اپنے عیب نہ ڈھونڈے، کیونکہ اگر کوئی عیب لوگوں کے لیے نقصان کا باعث ہے تو آدمی کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے اور اپنے عیبوں سے غافل ہے، اور اگر عیبوں کو ختم کر لینے میں لوگوں کا فائدہ ہے تو اس آدمی کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو ختم کرے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر بصیر ہوتا ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھتا ہے، اسے اپنے عیب اس قدر اپنے میں مصروف رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش ہی نہیں کرتا۔ لیکن جو شخص دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، اس کی یہ بری عادت اپنے عیبوں کو دیکھنے سے روک لیتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے اپنے عیب دیکھے اور لوگوں کے عیوب کو نظر انداز کرے تاکہ سب سے زیادہ عقل مند شخص بن جائے، کیونکہ قدرت نے اس کی ایک خامی کے ساتھ اس میں نہ جانے کتنی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں جن پر دوسرے انسان کی نگاہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑتی کہ اس کی خامیوں کے مشاہدے میں ہی مگن رہتا ہے۔ ایک حکایت مشہور ہے کہ ایک بڑھیا گھر میں پانی کے لیے 2 مٹکے تھے جنہیں وہ روزانہ ایک لکڑی پر باندھ کر اپنے کندھے پر رکھتی اور نہر سے پانی بھر کر گھر لاتی۔ ان 2 مٹکوں میں سے ایک تو ٹھیک تھا مگر دوسرا کچھ ٹوٹا ہوا۔ ہر بار ایسا ہوتا کہ جب یہ بڑھیا نہر سے پانی لے کر گھر پہنچتی تو ٹوٹے ہوئے مٹکے کا آدھا پانی راستے میں بہہ جاتا، جبکہ دوسرا مٹکا پورا بھرا ہوا گھر پہنچتا۔ ثابت مٹکا اپنی کارکردگی سے بالکل مطمئن تھا تو ٹوٹا ہوا بالکل ہی مایوس، حتیٰ کہ وہ تو اپنی ذات سے بھی نفرت کرنے لگا تھا۔ آخر کیوں کر وہ اپنے فرائض کو اس انداز میں پورا نہیں کر پاتا جس کی اس سے توقع کی جاتی ہے، اور پھر مسلسل 2 سالوں تک ناکامی کی تلخی اور کڑواہٹ لیے ٹوٹے ہوئے گھڑے نے ایک دن اس عورت سے کہا، میں اپنی اس معذوری کی وجہ سے شرمندہ ہوں۔ جو پانی تم اتنی مشقت سے بھر کر اتنی دور سے لاتی ہو، اس میں سے کافی سارا صرف میرے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گھر پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی گر جاتا ہے۔ گھڑے کی یہ بات سن کر بڑھیا ہنس دی اور کہا، کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ میں جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا تم نے ان سالوں میں یہ نہیں دیکھا کہ جس طرف سے تم کو اٹھا کر لاتی ہوں ادھر تو پھولوں کے پودے ہی لگے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ بھی نہیں اگا ہوتا؟ مجھے اس پانی کا پورا پتہ ہے جو تمہارے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے گرتا ہے، اور اسی لیے تو میں نے نہر سے لے کر اپنے گھر تک کے راستے میں پھولوں کے بیج بو دیے تھے۔
تاکہ میرے گھر آنے تک وہ روزانہ اس پانی سے سراب ہوتے رہا کریں۔ ان 2 سالوں میں میں نے کئی بار ان پھولوں سے خوبصورت گلدستے بنا کر اپنے گھر کو سجایا اور مہکایا۔ اگر تم میرے پاس نہ ہوتے تو میں اس بہار کو دیکھ ہی نہ پاتی جو تمہارے دم سے مجھے نظر آتی ہے۔ یاد رکھیے، ہم سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، لیکن ہماری یہی خامیاں، معذوریاں اور ایسا ٹوٹا ہوا ہونا ایک دوسرے کے لیے عجیب اور پرتاثیر قسم کے تعلقات بناتا ہے۔ ہم پر واجب ہے ہم ایک دوسرے کو ان کی خامیوں کے ساتھ ہی قبول کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کی ان خامیوں کو اجاگر کرنا ہے جو اپنی خامیوں اور معذوریوں کی خجالت کے بوجھ میں دب کر نہیں دکھا پاتے۔ معذور بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ ہی اس معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح قبول کرنا ہے کہ ہماری خوبیاں ہماری خامیوں پر پردہ ڈال رہی ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر صدقے دل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔